السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سنانے والے ہیں جس نے ایک ماں اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ جب شیطان کسی انسان کو بہکانے لگتا ہے، اس کا نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا اور پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں ہی تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے۔ اسلامی وارث بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک نوجوان لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا۔ اس کی عبادت کے چرچے پورے علاقے میں ہوا کرتے۔ وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا، کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا کرتا، ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا۔ اور اسی شہر میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک بہن تھی، وہ تینوں اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک سے ان کے ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو گیا۔ تب ان تینوں بھائیوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی جہاد پر جائیں، لیکن ہمارے سامنے ایک پریشانی ہے، ہم اپنی بہن کا کیا کریں، اس کو ہم کس کے حوالے کریں، ہم اس کو کس کے پاس چھوڑیں۔ تبھی ان تینوں نے یہ فیصلہ لیا کیوں نہ اس کو اس عالم کے پاس بھیج دیا جائے، وہ تو ایک بہت ہی نیک لڑکا ہے، اس کی پناہ میں ہماری بہن محفوظ رہے گی۔ تو تبھی تینوں بھائی اس عالم کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو تمہارے گھر پر چھوڑ جائیں، تمہاری پناہ میں ہماری بہن محفوظ رہے گی۔ اس کو سن کر عالم نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ جب تینوں بھائیوں نے اس عالم پر زیادہ زور دیا، زیادہ سفارشیں کریں، تو تم میرے سامنے والے گھر میں اپنی بہن کو چھوڑ سکتے ہو، میں اس کا خیال رکھ لوں گا، اس کو وقت پر کھانا پانی دیتا رہوں گا، لیکن میں اس کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ عالم کی یہ بات سن کر تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو سامنے والے گھر میں چھوڑ دیا اور وہ تینوں جہاد کے لیے چلے گئے۔ وہ اس کے لیے کھانا لے جاتا، اس کے گھر کے دروازے پر رکھ دیتا اور پھر اوپر آ کر کہتا کہ کھانا اٹھا لو، کھانا اٹھا لو۔ وہ کھانا اٹھا لیتی۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے۔ تو ایک دن عالم کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے، تم نے ایک جوان لڑکی کو اکیلے گھر میں چھوڑ رکھا ہے، تم باہر سے کھانا رکھ آتے ہو، تم ایک بار اس لڑکی کو دیکھو تو، ذرا لڑکی گھر میں اکیلی ہے، تم کھانا باہر سے رکھ کر آ جاتے ہو، اس سے کوئی بھی بات چیت کرنے والا نہیں، تم کھانا باہر سے رکھ آتے ہو، اس بیچاری لڑکی سے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، تم اس لڑکی سے تھوڑی دیر باتیں کر لیا کرو، اس لڑکی کا دل بہل جایا کرے گا۔ شیطان نے جیسے اس عالم کے دل میں یہ وسوسے ڈالے تو عالم نے سوچا کہ اس لڑکی کے پاس جاؤں گا۔ اب وہ عالم کھانا دروازے پر رکھنے کی بجائے گھر میں لے جانے لگا۔ تو کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ تو ایک بار پھر شیطان نے عالم کے دل میں وسوسے ڈالے، تم اس لڑکی کے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کرو، کچھ باتیں کر لیا کرو، اس لڑکی کا وقت گزر جایا کرے گا۔ عالم کو یہ بات بہت اچھی لگی، تو پھر عالم اس لڑکی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ تو اس بات کو کافی وقت بیت گیا۔ عالم کے دل میں یہ خیال آیا یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور کیوں نہ یہ لڑکی اور میں ایک ہو جاؤں۔ تو پھر عالم نے اس لڑکی سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ تب 9 مہینے بعد اس لڑکی کے شکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر عالم بہت ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ اب میری بدنامی ہو جائے گی، کہ اب سب کو پتہ چل جائے گا، تو اب کیا کروں۔ تو ایک بار پھر شیطان نے عالم کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ تو اس بچے کو قتل کر دے، جب یہ بچہ ہی نہیں رہے گا تو کون ہوگا جو تیری گواہی دیتا، کون ہے جو تجھ پر بدکاری الزام لگائے گا۔ یہ بات عالم کو بہت پسند آئی اور اس عالم نے بچے کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اور عالم نے سوچا کہ یہ لڑکی اب اپنی عزت کی خاطر کہیں بھی یہ بات نہیں کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائی، شیطان یہاں پر ماننے والا نہیں تھا۔ تو پھر اس نے ایک بار پھر عالم کو بہکایا اور کہا کہ یہ لڑکی تیری پول کھول دے گی اور تو ایک نیک انسان ہے، تیری بدنامی دور دور تک پھیل جائے گی۔ عالم کو یہ بات بہت پسند آ گئی اور عالم نے اس لڑکی کو بھی مار ڈالا اور دفن کر دیا۔ اور عالم پھر اپنی عبادت میں خانے میں آ گیا اور دن رات پھر سے عبادت کرنے لگا۔ اور جب جہاد سے اس کے تینوں بھائی واپس لوٹ کر آئے اور اپنی بہن کو اس گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئے، عالم کے پاس آئے اور اس عالم نے کہا کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ اور عالم بہت نرم انداز میں کہنے لگا کہ تمہاری بہن مر گئی، میں نے اس کو دفن کر دیا، یہ رہی اس کی قبر۔ اور جب تینوں بھائی شام کو اپنی بہن کو یاد کر کے سو گئے تو شیطان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور ان سے کہا کہ اس عالم نے تمہاری بہن کے ساتھ غداری کی ہے، اس کے ساتھ زنا کیا ہے، تمہاری بہن کے شکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس عالم نے ان دونوں کو مار کر ایک گڈھے میں گرا دیا۔ یہ خواب دیکھ کر وہ تینوں بھائی ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ عالم ایک نیک عالم ہے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان بھائیوں میں سے چھوٹا بھائی نہیں مانا اور کہنے لگا کہ مجھے اس بات میں سچائی لگ رہی ہے، میں اس بات کو پوری چھان بین کروں گا۔ اور اس کو چھوٹا بھائی وہاں پر پہنچ گیا اور گڈھا کھودا، اس گڈھے میں ایک چھوٹے بچے اور ایک انسان کی ہڈیاں ملی۔ یہ سب دیکھ کر اس کا شک سچ میں بدل گیا۔ پھر وہ تینوں بھائی عالم کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے تو نے ہماری بہن کے ساتھ کاریگری زنا کیا ہے اور میری بہن اور اس کے بچے کو مار کر گاڑ دیا۔ اور ڈر کے مارے
आलम ने उन तीनों भाइयों को सारी सच्चाई बता दी और वो आलिम कहने लगा कि हाँ, ये हमारी इस बात सच है। वो तीनों भाई इस आलम को बादशाह के पास लेकर पहुंचे। बादशाह ने जब आलिम से पूछा तो आलिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आलिम को फिर उसी वक्त फांसी की सजा सुना दी गई और जब आलिम को फांसी की सजा दी जा रही थी तो एक बार फिर शैतान अपनी फौज के साथ आलिम के पास आता है कि मैंने आज तक तेरा साथ दिया और मैं आज भी तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात मानना होगी। तो आलिम ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो शैतान ने आलिम से कहा कि तू अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे और तू काफिर हो जा, तब मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा। आलिम ने कुछ देर सोचा और हाँ कर दिया और आलिम ने कुफरिया कलमा पढ़कर अल्लाह का एक होने का इनकार कर दिया। जैसे ही अल्फाज गए तो शैतान भी फौज के साथ वहां से भाग गया और उस आलिम को वहीं पर फांसी दे दी गई। इस्लामी वर्ष आप लोगों ने देखा कि एक इतना बड़ा आलिम फाजिल और एक नेक इंसान जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहता था, वो शैतान के बहकावे में आकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद कर ली। तो इस्लामी वर्ष आपकी इस वीडियो में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।